لو جی، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بینچ اسٹرینتھ آزما رہے ہیں یا ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں تو وہ ہارنا بھی بڑا ضروری ہے اس کے ساتھ؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اور ایک جو چیز کرکٹ میں نہیں بدلی ہے وہ یہ ہے کہ جیتنے سے تقویت، جیتنے سے حوصلہ، جیتنے سے کانفیڈنس آپ کا بڑھتا ہے، جیتنے سے ٹیم میں کوہیژن بڑھتی ہے، جیتنے سے ڈریسنگ روم کا ایٹماسفیئر ٹھیک ہوتا ہے. مگر یہاں پہ تو ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، سو کالڈ ایکسپیریمنٹ، حالانکہ وہی پلیئرز ہیں مگر ان کی پوزیشنز تبدیل کی گئی ہے، کئیوں کو بینچ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، کئیوں کو کھلا دیا جاتا ہے. مگر یہ بڑا ضروری ہو گیا پاکستان کے لیے کہ اس کے ساتھ میچ بھی ہارنا ہے تاکہ فینس ڈس اپوائنٹڈ گھر جائیں، تاکہ کرٹیسزم ہو اس ٹیم پہ ٹیکٹکس کے اوپر. اور ورلڈ کپ سے پہلے بالکل ایک گریٹ فریم آف مائنڈ میں یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جائے. مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے نا، اس لیے کہ ہارنے سے آپ کا سارا فائبر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، آپ کی ساری ایکسپیریمنٹیشن فیل ہو جاتی ہے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وائٹ بال ٹیم ہماری ٹھیک ٹھاک سپر سٹار ٹیم تھی، مگر پہلے کپتانی کے چکر میں توڑ پھوڑ ہوئی، اس کے بعد بیٹنگ پوزیشنز کو آگے پیچھے کر کے توڑ پھوڑ ہوئی، پھر اس کے بعد کبھی میجر پلیئر کو بینچ پہ بٹھا دینا، پھر میجر پلیئر کو کھلا دینا، پھر آؤٹ آف دا بلو سلیکشن کرنا، اور پھر ٹو مینی کوکس ان دا ڈگ آؤٹ. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپرٹس بننے کی کوشش کر رہے ہیں. دیر از میسو کنفیوژن، ایٹ لیسٹ آپٹیکلی یہ لگتا ہے کہ کنفیوژن ہے، کیونکہ اس ایکسپیریمنٹیشن کا ورلڈ کپ سے پہلے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم پہنچیں گے کہاں پہ. کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے آپ کی ٹیم ان آرڈر ہونی چاہیے، وقت زیادہ رہا نہیں، 1 مہینہ رہ گیا ورلڈ کپ سے پہلے، آپ ایک بہت ہی ایوریج نیوزی لینڈ کی ٹیم سے مار کھا رہے ہیں. اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے آف لیٹ، جب پاکستان کی ٹیم کوہیسو بھی تھی اور ٹھیک ٹھاک کھیل بھی رہی تھی وائٹ بال کرکٹ میں، کہ جب بھی ٹینس مومنٹس آئے، جب بھی کرنچ مومنٹس آئے، غلط شاٹ کھیلی گئی، غلط بال کیا گیا، فیلڈنگ ٹھیک نہیں کی، پریشر میں آ گئی، یہ کوئی مینٹل بلاک ہے جہاں پہ کلوز میچز پاکستان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اس کے اوپر توجہ دینی ہے کہ آپ کیا چیز غلط کرتے ہیں اس مومنٹ میں. اور یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ آپ کرکٹ بھول جائیں گے یا اوور نائٹ آپ گیئر بدل کر کے کوئی 250 کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہے، اس ٹیم کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی آپشنز لمیٹڈ ہے. سو انسٹیڈ کہ ان آپشنز کو سمیٹیں اور ایک آپ کمبینیشن بنائیں جو کہ آپ کو ایٹ لیسٹ کمپیٹیٹو بنائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیلنٹ کے بیس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کری جائیں اور اب میچ ہارتے جائیں. آپ ایکسپیریمنٹ کرنے آپ نے 100 بسم اللہ، مگر میچ نہیں ہار سکتے، خاص طور پہ اس نیوزی لینڈ ٹیم کے خلاف. سو کیا ہوتا ہے کہ پھر گنز نکل آتی ہیں، پھر آپ پہ تنقید ہوتی ہے، پھر آپ پریشر میں آتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سوشل میڈیا کی باتیں نہ سنیں، کیونکہ سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں، مگر کچھ باتیں جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہیں اور ان باتوں کو آپ کو سیکھنا، اس سے سمجھنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہارنے کے بعد جو ہے وہ آپ ایک اسٹیٹسٹیکل لیکچر تیار کر دیں کہ یہ 8 چیزیں تو ہم نے ٹھیک کی تھی، مگر وہ دیکھیں نا نیوزی لینڈ نے یہ 4 چیزیں ہمیں کرنے نہیں دی جس کی وجہ سے پھر ہمارا لمیٹڈ ایفرٹ تھا. یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آپ کو 4 چیزیں ٹھیک نہیں کرنے دی. یہ میچ پاکستان کو اس سرفیس پہ کم از کم 7 وکٹوں سے جیتنا چاہیے تھا. اور ہو یہ رہا ہے کہ آپ سٹرائک ریٹ کے چکر میں، آپ ایک پریزنٹ ڈے کرکٹ کے کھیلنے کے چکر میں، T20 بیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، آپ پارٹنرشپس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. آپ پھلجھڑی کی طرح اپنی اننگز چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مارک سے بالکل آف ہے، کیونکہ سکل ورک میں ابھی بہت فرق ہے. آپ ڈیوڈ وارنر یا روہت شرما اس طرح کے بلے باز نہیں بن سکتے اوور نائٹ. اس کے لیے ایک پروسیس ہے، ایک پوری کوشش ہوتی ہے. تو آپ کے سسٹم میں پہلے تو وہاں پہ جان ہونی چاہیے نا، جہاں پہ آپ اس طرح کی بریلینس نکالیں اور پھر آگے بڑھیں اور پھر ہاں آپ کہیں کہ ہاں جی یہ فلانے 3 پلیئر سلو کھیلتے ہیں تو ہم ان کو ریپلیس کر لیں، انہوں نے 100 T20 کھیل لیے ہیں، ناٹ گڈ انف، اور ہم ان 3 کو کھلائیں گے کیونکہ یہ صرف پھلجڑی نہیں ہے، یہ 20 رن نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کو 60 رن کر کے دیں گے 25-30 بالوں میں، اور دیکھیں یہ میچ ونرز ہوں گے. ایسا بھی نہیں نہ ہے. سو آپ کہاں پھنس گئے ہیں؟ آپ کے پاس جو تھا اس سے بھی آپ ہاتھ دھو کے رہ گئے ہیں. سو جو ہے پلیز اس کو کنسولیڈیٹ کریں، اس کے اوپر توجہ کریں. اس وقت یہ مت کریں کہ جی وہ بولر ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا اس کی فارم ٹھیک ہے، کیا وہ اس میں ٹیلنٹ ہے. یہ ٹیلنٹ پرکھنے اور فارم پرکھنے اور کمبینیشن کے ساتھ
ट्वीकिंग करने का अब मौका नहीं है, ये वर्ल्ड कप के बाद की प्रिपरेशन होती है। अभी इस टीम को जीतना है, कॉन्फिडेंस देना है, कॉम्बिनेशन डेवलप करना है, और आगे जो इंग्लैंड की सीरीज है इंग्लैंड में वो भी आसान नहीं होगी। तो ये भी हार गए अगर आप सीरीज, फिर इंग्लैंड में जाके हार गए, और वर्ल्ड कप में आप न्यूयॉर्क में जब भारत से खेलेंगे तो आप मुझे बताएं किस फ्रेम ऑफ माइंड में जाएंगे आप भारत को हराने के लिए, क्योंकि आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है वही हार है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त जीत की तरफ कॉन्सेंट्रेट करे, ना कि ये जवाब दिया जाए कि हम बेंच स्ट्रेंथ को आजमा रहे हैं, और बेंच स्ट्रेंथ को क्योंकि आजमा रहे हैं, हम स्किल वर्क कुछ लोगों का चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हम 19-20 परफॉर्मेंस देंगे तो मैच हार गए। तो प्लीज बेयर विद अस, फैंस बेयर विद अस के चक्कर में नहीं है। ये टीम और जो क्रिकेट है ये हमारा एक बॉन्ड है, ये हम सबको इकट्ठा करती है। और किस बात पे इकट्ठे हैं हम? क्योंकि ये टीम जीतती है। जहां पे टीम हारना शुरू करेगी, चाहे आप जो मर्जी जवाब दें, आप फैंस लूज करेंगे, आप होप लूज करेंगे, आप ड्रीम्स डिस्ट्रॉय करेंगे।